ناظرین سلام علیکم، میں تاجدار نقوی ایک بار پھر ایک خاص پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں، اور آج ہم جس عنوان کو لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے بلاسفیمی یعنی کفر۔ بلاسفیمی یعنی کفر دنیا بھر میں پھر سے ایک خاص موضوع بن گیا ہے۔ فرانس میں ایک اسکول میں اسکول ٹیچر سیموئل پیٹی نے چارلی ہیبڈو میں چھپے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارٹون کو فریڈم آف اسپیچ کے نام پر بچوں کو دکھایا، تو وہیں چیچنیا کے ایک مسلم لڑکے نے ان کا سر قلم کر دیا اور یہ کہا کہ اس نے اسلام کی بے عزتی کا بدلہ لے لیا ہے۔ اس کے بعد فرانس کے صدر اعلیٰ نے ان کو لیجن ڈی آنر یعنی جو فرانس کا سب سے بڑا سویلین ایوارڈ ہے اس سے نوازا۔ وہیں دنیا بھر میں اس ایشو کے بعد تمام مسلم ممالک میں احتجاج برپا ہونے لگے، جس میں کچھ احتجاج کا لہجہ تو سخت تھا اور کچھ کا نرم، لیکن وہیں پر تمام امن پسند مسلموں نے یہ اپیل کی کہ ہم پیس بنائے رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں باتوں پر ناراضگی جتائی۔ تو آج ہم اس خاص پیشکش میں بلاسفیمی یعنی کفر پر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا جذبات سے صحیح میں چھیڑ خانی کی جاتی ہے، یا فریڈم آف اسپیچ کے نام پر انسان کچھ بھی کرنے کے لیے آزاد ہے۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے اسپیشل گیسٹ ڈاکٹر قدسی رضوی موجود ہیں۔ ڈاکٹر قدسی رضوی کا ایک مختصر سا تعارف کرا کر انشاءاللہ اس گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب پی ایچ ڈی ہیں ان انگلش لٹریچر، انہیں تقریباً 10 سال سے زیادہ کا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے۔ ان کا جو ایریا آف اسپیشلائزیشن ہے وہ ہے ہیومن ویلیوز، جینڈر ایشوز اینڈ فیمنزم۔ آپ یو ایس اے اور کینیڈا بھی ٹریول کرتے رہتے ہیں اور وہاں پر یوتھس کی پرابلم کو بھی ایڈریس کرتے ہیں، اور علم دین پر بھی آپ کی گہری معلومات ہے۔ ہم ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب کا استقبال کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب، جیسا کہ ہمارا عنوان ہے بلاسفیمی یعنی کفر، جو اس وقت کا کرنٹ ایشو بھی ہے، تو ایسے میں آپ اسلامی نقطۂ نظر سے بلاسفیمی کو کیسے دیکھتے ہیں، اور ہماری آڈینس کو جو ہمارے سامعین ہیں ان کو یہ بتائیے کہ بلاسفیمی آخر کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت کا ایک کرنٹ ٹاپک ہے کہ جس پر بڑی بحث ہو رہی ہے، اور پوری دنیا میں ایک ولولہ اور شور ہے اس کو لے کر، جبکہ اس انسیڈنٹ سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں اسی فرانس سے اٹھی ہیں، اور توہین رسالت کے عنوان سے یہ باتیں سامنے آتی رہتی ہیں، یا وہ کتابی شکل میں آتی ہیں کہ کچھ رائٹرز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اوپر اپنے قلم سے توہین آمیز کلمات ادا کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور اپنی تئیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان پر کیچڑ اچھالیں، یا ان کو بہت ہی نہایت ہی خراب ان کی امیج پیش کریں، اور ٹویسٹ کر کے حقائق کو دنیا کے سامنے لے آئیں۔ یہیں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیرت رسول میں اتنی کشش ہے، اور ان کی اصل پرسنالٹی اگر دنیا کے سامنے آ جائے تو تمام لوگوں کی جو خرابیاں ہیں اور جو لوگوں کے بیچ پرابلمس ہیں وہ دور ہونے لگیں۔ لہٰذا بعض طاقتیں یہ نہیں چاہتی ہیں کہ رسول خدا کی سیرت کا روشن پہلو اور جو اصل سیرت ہے، جو ان کی اصل پاکیزہ زندگی ہے، جو ان کی تعلیمات ہیں، وہ سامنے آئیں۔ لہٰذا وہ اس طرح کے بہت ہی لو لیول کے ہتھ کنڈے اپناتی ہیں یہ طاقتیں۔ بلاسفیمی اصل میں توہین کے زمرے میں آتی ہے، یعنی آپ کسی دین کی مقدس ہستیوں کو یا
وہ باتیں جو اس دین میں سیکرڈ ہیں اس کا مذاق اڑانا، اس کے لیے بہت ہی بری اور پروفین گندی زبان کا استعمال کرنا، اس کی جو معزز پرسنالٹیز ہیں ان کا مذاق اڑانا، ان کی اہانت کرنا، اور اس طرح کی باتیں کارٹون کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے یا ٹاک شو کے ذریعے یا کتابیں لکھ کر ایسی چیزوں کو ظہور میں لانا۔ تو آپ نے بات کی کہ فریڈم آف اسپیچ کی، کہ آپ یہ دیکھیں کہ اصلاً تو دین مبین اسلام اس طرح کی تمام باتوں کو نہ یہ کہ صرف برا بلکہ انسانیت کی روحانی پروگریس کے لیے نہایت خراب سمجھتا ہے، ایک بیریئر ہے یہ۔ اور انسان اور دین اسلام اپنے ماننے والوں کو اور تمام عالم انسانیت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ کسی کے بھی مقدسات کی توہین مت کرو۔ یعنی بیسیکلی اسلام کا پرنسپل یہ ہے کہ آپ کسی کے بھی ریورڈ پرسنالٹیز کو، مقدسات کو اہانت ان کی نہیں کر سکتے، ان کے خلاف بد زبانی نہیں کر سکتے۔ ایکیڈیمک کرٹیسزم ایک الگ شے کا نام ہے، اس سے ہمیں اس کو دور رکھنا ہے، کیونکہ بلاسفیمی دنیا کے کسی بھی آپ سویلائزیشن میں جو مہذب لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو جانتے ہیں سمجھتے ہیں راشنل لوگ ہیں، ان سے کہیے گا تو وہ یہی کہیں گے کہ کسی کے یہاں کوئی شخصیت بہت پسند کی جاتی ہے، آئیڈیل ہے، ریسپیکٹیبل ہے، ریسپیکٹڈ ہے، آپ اس کے خلاف دشنام درازی یعنی اپنی زبان کو گندا کریں، اس کے لیے اس کی پرسنالٹی پر حملہ کریں، کیریکٹر اسیسینیشن کریں، تو یہ ہر مذہب میں، ہر سویلائزیشن میں برا مانا جاتا ہے، چاہے وہ خدا کو مانتے ہوں یا نہیں مانتے ہوں یا کسی مذہب کو نہ بھی مانتے ہوں، تب بھی یہ حق نہیں ہے فریڈم آف اسپیچ کے تحت کہ آپ جس کو چاہیں جو چاہیں کہہ دیں اور بنا دیں اور پیش کر دیں۔ اسلام جو ایک کمپلیٹ وے آف لائف ہے، مکمل آئین حیات ہے، پروگرام آف لائف ہے، وہ اپنے ماننے والوں سے کہتا ہے کہ دیکھو دوسروں کے خداؤں کو برا بھلا مت کہو۔ اگر کسی مذہب میں کوئی مقدس شخصیت ہے، اس کے نزدیک وہ مقدس ہے، اس کے نزدیک وہ آئیڈیل ہے، ریورڈ ہے، تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ اس کا کیریکیچر بنائیں، اس کا کارٹون بنائیں، اس کو غلط لائٹ میں پیش کریں، یا اس کو گالی بکیں یا ایسی باتیں کریں کہ جس سے سماج میں فتنہ اور فساد برپا ہو۔ یعنی اسلامی اصول یہ ہے کہ فتنے اور فساد سے ہر قیمت پر دور رہو، اور اگر کوئی کرٹیسزم پیش بھی کرنا ہے تو وہ نالج اور ریشنالٹی کی بنیاد پر ہو، ایکیڈیمک ہو۔ جی بہت اچھی بات کی آپ نے۔ اسی سے جڑا ہوا ایک سوال ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ونس سیکرڈ از ادر ونس ناٹ، یعنی جس کے یہاں آپ کے یہاں جو چیز مقدس ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر جو کسی کے لیے مقدس ہو اور کسی کے لیے نہ ہو، تو ایسی صورت میں اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ اسلام دیکھیے ایک جنرل پرنسپل ہے۔ مثلا کوئی ایسا بھی سماج، ہم چلیے فار ایگزامپل تھیوریٹیکلی بات کریں، کوئی ایسی رسم، کوئی ایسی چیز جو کسی کے یہاں بہت سیکرڈ مانی جاتی ہو، جبکہ اصلاً اگر اس کو ریشنل پرنسپل پہ دیکھا جائے تو وہ نہیں ہے، تو اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ بھی اس کے تقدس کے قائل ہو جائیں یا آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ واقعی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس قوم سے خود ڈائیلاگ شروع کریں۔ اس میں جو مین چیز ہے کہ اگر کسی کے یہاں کوئی چیز بری ہے اور وہ اس بری چیز کو، اس بری پرسنالٹی کو، اس خراب کو وہ تقدس کی چادر اڑھائے ہوئے ہیں، تو یا تو آپ یہ کہیے کہ بھئی آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کرتے۔ لیکن اگر انٹلیکچوئل پلین پہ ہم آئے اور ہم کہیں کہ نہیں، ہم آپ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ بری چیزوں کو مقدس مان کے آگے بڑھیں، لہٰذا ہم آپ کو اس کی کچھ شارٹ کمنگز، کچھ ڈیفیکٹس بتا دیتے ہیں آپ کو، تو ہم آپ کے سامنے ایک علمی اور ایکیڈیمک گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، آپ سے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں قائل کر لیں، ہم آپ کو قائل کر لیں۔ لیکن اس کا کہیں سے اختیار اسلام نہیں دیتا اپنے ماننے والوں کو کہ آپ وائلنس پر اتر آئیں۔ آپ جبر و اختیار کے ساتھ یا
وائلنس کے ساتھ یا ظلم اور جبر کے ساتھ آپ کہیں کہ نہیں مانو ورنہ گردن اڑا دیں گے، نہیں ماننا پڑے گا تم کو اور اپنے مقدسات کو چھوڑنا پڑے گا اور ہماری دلیل کو قبول کرنا پڑے گا ورنہ ہم گردن اڑا دیں گے، ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ورنہ ہم تمہارا جینا حرام کر دیں گے. اسلامک اپروچ یہ نہیں ہے. اس طرح کی جہاں بھی اپروچ بنا میں اسلام دکھائی دے وہ مینوفیکچرڈ اسلام ہے، وہ حقیقی اسلام نہیں ہے. اسی سے لنک کرتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل عرصہ گزارا ہے غیر مسلموں کے ساتھ. جی ہاں، اس معاشرے میں کفار مشرق مکہ، مشرکین مکہ موجود تھے. جی، تو اگر وہ اس عقیدے کے قائل نہیں تھے تو ایسی صورت میں رسول اللہ کا کیا رد عمل تھا اور انہوں نے کیسا کردار پیش کیا؟ بہت اچھا سوال ہے. اسی معاشرے میں جیوز بھی تھے، کرسچنز بھی تھے، پیگنز بھی تھے. جی، رسول خدا نے بھائی جس معاشرے میں رسول خدا نے آنکھ کھولی ہے وہ بت پرست معاشرہ تھا. جی، جہاں کفار مکہ تھے، مشرکین تھے، ان کے ساتھ جیوز اور کرسچنز بھی تھے. اس معاشرے میں کہ جہاں بت پرستی ہوتی تھی، جہاں لات و حبل اور عزا جیسے مشہور بت موجود تھے، رسول خدا نے ان کو بت پرستی کے نقصانات بتائے. لیکن کبھی نہیں ملتا، تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ لات و عزا کو گالی دی ہو، ابیوزو لینگویج کا استعمال کیا ہو، یا اپنے ساتھیوں سے کہا ہو کہ جا کے سماج میں انتشار پھیلاؤ اور ان کے خداؤں کو جو چاہے وہ کہو. رسول خدا نے جو پالیسی، جو سیاسی رخ اپنایا وہ وہی رخ ہے کہ جو نیچرل اور ریشنل ہے. یعنی دوسروں کے خداؤں کو چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، پولیتھیزم پر رسول خدا نے ریشنل ڈسکورس کو بڑھاوا دیا. یعنی ڈائلاگ کرو، لوگوں سے بتایا جائے کہ کیوں ایک خدا کو ماننا ضروری ہے، کیوں یہ تمہارے ہی ہاتھوں کی بنائی ہوئی بت اور مورتیاں تمہارے خالق نہیں ہو سکتے، نہ لائق عبادت ہو سکتے ہیں، نہ تمہارے معبود ہیں. یعنی عقلی طور پر کنونس کیا. رسول خدا نے اپنی حیات طیبہ میں جب اسلامی حکومت کا قیام کیا تو کیونکہ سب لوگ کلمہ پڑھ چکے تھے اور اب وہاں کوئی کافر یا مشرک نہیں تھا، لہٰذا ان آئیڈلز کو جب ماننے والے ہی نہیں رہے تو ان آئیڈلز کو ہٹوا دیا گیا. لیکن اسی سماج میں جیوز اینڈ کرسچنز بھی ہیں، ان کے یہاں بھی اپنے اپنے مقدسات ہیں. کہیں ہمیں نہیں ملتا کہ کبھی رسول خدا نے کہا ہو کہ ان کو بلیسفیم کرو، ان کو برا بھلا کہو، اپنی زبان کو خراب الفاظ کا استعمال کر کے ان کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا شروع کرو. وہاں پہ جیوز بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، ان کو حق حیات بھی ہے، وہ جزیہ بھی دیتے ہیں، ان کی پراپرٹی بھی محفوظ ہے، ان کے بیسک ہیومن رائٹس بھی محفوظ ہیں، ان کو اپنے مذہب کے اعتبار سے عبادت کرنے کا پورا اختیار بھی ہے، ان کی آمد و رفت بھی ہے، وہ بزنس بھی کر رہے ہیں. بہترین معاشرہ. آپ بتائیے کہ کوئی ایک مثال نہیں ملتی ہے رسول خدا کی حیات میں کہ جہاں رسول خدا نے کسی کو بلاسفیمی پر ابھارا ہو، کسی مذہب کے خلاف کوئی پروفینٹی کی بات کی ہو، زبان خراب کی ہو، انسلٹنگ گفتگو کی ہو، کیریکیچر بنوایا ہو، ممکری کروائی ہو. کچھ نہیں کروایا ہے. تو پھر ہم امت محمد میں ہوتے ہوئے کیسے اس طرح کی باتوں پر وائلنس کا رخ اپنا سکتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں، کچھ باتوں پر روشنی ڈالتے ہوئے چلتے ہیں. فرانس میں جو لبرلسٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ لبرلزم پہ اٹیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کچھ اسلامک ایکسٹریمسٹ طاقتیں ہیں. دے ڈبڈ اٹ ایز اے کرائم اگینسٹ ریلیجن. تو حتیٰ کہ یہاں پر رائٹ ٹو بلیسفیم از ایکویولنٹ ٹو رائٹ ٹو فریڈم، اسے پروٹیکٹ بھی کیا گیا ہے فرانس کے اندر. جی، تو ایسے میں ایک اینگل جو نکل کے آتا ہے وہ کانسپریسی یعنی سازش کا نکل کے آتا ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ یہ جان بوجھ کر جذبات کو ابھارا جاتا ہے، تاثرات پر چوٹ کی جاتی ہے تاکہ جو ریڈیکل آؤٹ فٹس ہیں مسلمس کے اندر یہ ریئیکٹ کریں، اور اس ریئیکٹ کے ریٹرن میں جو خامیازہ ہے وہ اس طریقے سے نکالا جائے کہ
ان آؤٹ فٹس کو ٹارگیٹ کر کے ان گروپس کو اٹیک کیا جائے، مسلم کنٹریز کو انویڈ کیا جائے، اور وہاں پر جو بھی اکنامیکل انٹرسٹ ہیں ان کو پریزرو کیا جائے، لائک جیسے آئل بلاکس ہیں ان کو، نیچرل گیسز ہیں ان کو. حتیٰ کہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جیسا ہی یہ اٹیک ہوا فرانس میں، اس کے بعد فرانس نے کچھ نارتھ افریقن کنٹریز میں اپنے بامبنگس اور ہیلی کاپٹرس اٹیکس کو اور تیز کر دیا. تو ایسی صورت میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سازش کے تحت یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لگاتار گستاخیاں ہوتی ہیں، تو کیا مسلم اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، یا واٹ شوڈ بی دا ریئیکشن آف مور دین 1.5 بلین مسلمس اراؤنڈ دا ورلڈ دیٹ از بفٹنگ اینڈ ریشنل ایز ویل؟ جی دیکھیے، ایک سب سے یعنی جس چیز پہ ہم سب اگری کر سکتے ہیں وہ یہ کہ وائلنس اس کا جواب نہیں ہے. جی، آپ اگر وینڈلزم پہ اتر آئیں، یعنی آپ نے توڑ پھوڑ مچا دیا، پبلک پراپرٹی کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیا، کسی کو قتل کرنا شروع جن کا جرم نہیں ہے، جو ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ان کو ہی مار دیا کیونکہ وہ اس کمیونٹی کے ہیں، تو یہ تو کوئی حل اور کوئی سلوشن نہیں ہے. کیونکہ وائلنس یا وار کسی چیز کا سلوشن نہیں ہوتا، وہ آخری حد ہوتی ہے اس ایول کو ختم کرنے کی جب کوئی اور پیسفل سلوشن نہ رہ جائے. اسی لیے اسلام اگریشن کو کبھی سپورٹ نہیں کرتا. جی، اسلام نے کی کوئی پالیسی بھی اگریسو نہیں ہے. اسلام نے ڈیفنس میکینزم کو اپنایا، اپنے کو ڈیفینڈ کیا ہے، کیونکہ دشمن نے اسلامی حکومت پر حملہ کیا ہے اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا ہے. لہٰذا جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ باتیں مسلسل ہو رہی ہیں، کبھی کوئی کارٹون بنا رہا ہے، کبھی کوئی فلم بنا رہا ہے، کبھی کوئی کتابیں لکھ رہا ہے، اور مختلف طریقے سے پروپیگنڈا کر کے مسلمانوں میں نفرت کو کریٹ کرنا، ان کو وائلنس کی طرف ابھارنا، وہ یعنی ان کو ریاکشنری بنانا کہ تھوڑا سا والیٹائل ہوں، تاکہ ہم لیبل کریں کہ یہ دیکھیے یہ ٹیررسٹ، لیجیٹیمیسی مل جاتی ہے، ان کو لیجیٹیمیسی مل جائے. تو ایسے میں ہمیں اپنے علماء کی طرف رخ کرنا چاہیے، اور علماء جو ہیں وہ قرآن اور سنت محمد و آل محمد سے ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ ایسے تمام معاملات میں انسان اپنے اور اپنے معاشرے کی جان، مال اور عزت کو داؤں پہ نہیں لگا سکتا. آپ کو اختیار نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ میں قانون لے کسی کو قتل کر دیں. ایک تو یہ بات ہوئی. اب لیکن اس کو کاؤنٹر بھی کرنا ہے، کیونکہ آپ مسلسل خاموش بیٹھے رہیں اور وہ اپنا کام کرتے رہیں، تو اس کے ایک طریقہ کہ جو ہمارے علماء نے اپنایا کہ ہم اس عوام سے گفتگو کریں، اس یوتھ سے گفتگو کریں جو اس ملک میں رہتی ہے، اس کو ایڈریس کیا جائے. جو انٹلیکچول کلاس ہے کہ جو اس طرح کی چھوٹی اور خراب حرکتوں پر بہت زیادہ اگری نہیں کرتے، ان کو ایڈریس کیا جائے کہ آپ بتائیے کہ کیا فریڈم آف ایکسپریشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ فریڈم آف انسلٹ بھی آپ کے پاس آ گئی؟ یعنی آپ کسی کی توہین کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو اسلام کی پرسنالٹی سے، بالخصوص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی دشمنی ہے، کوئی پریشانی ہے، ہم نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ آپ انہیں قبول کر لیں، آپ انہیں مان لیں، لیکن کیا آپ یہ خود اپنے یہاں حق نہیں دیتے ہیں کہ اس ملک میں جتنے بھی طرح کے لوگ رہتے ہیں جن کے الگ الگ مذہب ہیں وہ اپنے مذہب کو فالو کریں؟ رسول خدا کی جو نوبل کوالٹیز ہیں، آپ کی سیرت کے جو روشن پہلو ہیں، اور جو آپ کی تعلیمات ہیں، پیغامات ہیں، ان کو بیان کرنے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کا ہر مذہب اور ہر سیولائزیشن یہ کہے گی کہ جی ہاں، آپ کو حق ہے، آپ جس کو مقدس مانتے ہیں، جس کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، اس کے کردار کو ہمارے سامنے پیش کریں. تو جو میں نے پہلے آپ سے کہا کہ آزادی بیان کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم توہین کرنے لگیں. جو ہم نے توہین کسی کی نہیں کی، ہم اپنے آئیڈیل کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو ان کی ذات کو اور ان کی صفات کو، ان کی سیرت کو پڑھنے کا لوگوں کو انویٹیشن دے رہے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس کا مطلب کہ آپ کو کوئی ذاتی دشمنی ہے رسول خدا سے، آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی اصلی سیرت، اس کے روشن پہلو، ان کی تعلیمات سامنے آئیں.
لہٰذا جہاں مسلمان کو وائلنٹ نہیں ہونا ہے، جہاں انہیں وینڈلزم توڑ پھوڑ نہیں کرنا ہے، جہاں انہیں قتل و غارت نہیں کرنا ہے، وہیں انہیں ایسی متمدن دنیا سے جو اپنے آپ کو تمدن کا بانی کہتے ہیں، ان سے ڈائلاگ کرنا ہے، ان کے یوتھ سے ڈائلاگ کرنا ہے، ان سے ریشنل ڈسکورس کرنا ہے، اور ان سے پوچھنا ہے کہ آخر کار کیریکیچرز بنا کے، کارٹونز بنا کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ٹھوس بات ہے، کوئی انٹلیکچول اور ایکیڈیمک کرٹیک ہے رسول خدا کے حوالے سے، تو پیش کیجئے، ہمارے مفکرین، ہمارے علماء اس کا جواب دیں گے۔ اگر وہ جواب نہ دے پائیں تو آپ کو حق ہے کہ آپ رسول خدا کی پرسنالٹی پر کویسچن مارک لگائیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ کارٹون بنائیں، آپ ان کا کیریکٹر اسیسینیشن کریں، ان کی عزت کو جو ہے اس پر حملے کریں، اس لیے کہ یہ کسی بھی شریف آدمی اور اچھے کلچر کی پہچان نہیں ہے کہ وہ مقدسات کی توہین کرے یا لوگوں کو کے کیریکٹر کو اسیسینیٹ کرے، ان کے لیے بلاسفیمس جملے بولے اور سماج کے نظام کو برباد کرے، یا وہ لوگ کہ جو اس پرسنالٹی سے محبت کرتے ہیں ان کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کریں۔ تو اس میں کیریکیچر بنانے والے کیا کریں اور کیا نہ کریں، لیکن ایک اس کا دوسرا پہلو بھی ہے جی، اور وہ یہ ہے کہ کیا کیریکیچر بنانے والے کا سر قلم کر دیا جائے؟ کیا یہی راستہ اسلام کے نقطہ نظر میں پیش آنا چاہیے؟ دنیا بھر میں اس کی مذمت ہوئی، اس کو کنڈم کیا گیا۔ جو امن پسند مسلمان ہیں انہوں نے اسے برابر سے غلط کہا۔ جی، آپ کو نہیں لگتا ہے کہ پوری امت مسلمہ کو اس پر اپنی آواز کو لاؤڈ کرنا چاہیے اور آگے آ کر یہ کہنا چاہیے کہ وائلنس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے؟ تو اس پر کچھ روشنی ڈالیے آپ۔ یہ بھی ایک الگ ڈائمنشن اور اینگل ہے کہ جہاں پر ہم کنٹروورسیز کا شکار ہوتے ہیں اور دشمن کی چال کو سمجھیں کہ ہم اس کے بہکاوے میں نہ آنے پائیں اور اپنے ہاتھ میں قانون نہ لے لیں اور وائلنٹ نہ ہوں، وہیں ہم کو اپنی تاریخ پر بھی نگاہ ڈالنی چاہیے کہ ہم میں سے ایسے ایلیمنٹس کیوں پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں اور کسی کا قتل کر دیں اور کسی کا سر اڑا دیں اور توہین رسالت کو بنیاد بنا کر دنیا میں فساد پیدا کریں اور پوری مسلم امت کو دشمن کے ٹارگٹ پہ لیں۔ بالکل، یعنی یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جس نے رسول خدا کو گالی دی اس کو قتل کر دو، تو یہی حدیث میں اپنے ناظرین کو پھر دوسری حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ انہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو برا بھلا کہے، گالی بکے، اس نے مجھے گالی بکی، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، تو کیا آپ اہل بیت کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں، اہل بیت کو جو کھلے عام ناسبی ہیں، کیا آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے؟ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں؟ ایک تو یہ بات کہ جہاں پر کھلے عام توہین کی گئی ہے اہل بیت اطہار کی، کھلے عام توہین کی گئی ہے ان لوگوں کی کہ جو اہل بیت کے فیور میں بولتے تھے یا جو حق و صداقت کی بات کرتے تھے، تو پہلے یہ اس میں ہم اپنے اندر بھی اپنی اصلاح کریں کہ ہم اس اسلام کو ماننے والے ہیں جو ڈبل سٹینڈرڈ نہیں رکھتا۔ ہم اپنی کرٹیسزم بھی خود کریں گے، اگر ہم میں خرابیاں ہیں، ہمارے یہاں ایسی باتیں ہوئی ہیں تو ہم اپنے پاس سے شرمندہ ہو کر اس کو ریکٹیفائی کریں گے۔ جو کیا، جنہوں نے کیا، بالکل غلط کیا، اور اس طرح کی جو بھی فکر رکھے گا اور عمل کرے گا، وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، ہم اس سے براءت کریں۔ اس سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آپ نے کافی روشنی ڈالی کہ ہم دوسرے مذاہب جو ہیں ان کا کیسے ہمیں احترام کرنا ہے، تو اسی سے جڑا ہوا ہمارا یہ دوسرا سوال ہے کہ اسلام کا کوئی اسپیسیفک نظریہ، کوئی اسلامک پرسپیکٹیو کیا ایسا بھی ہے جو بات کرتا ہے کہ دوسرے مذہب کا احترام کیسے کیا جائے؟ کوئی اسپیسیفک تاریخ یا کوئی حدیث یا کوئی قرآن سے کوئی روشنی اگر ڈال؟ اس میں قرآن کی آیت بھی ہے کہ دیکھو دوسروں کے خداؤں کو برا نہ کہو۔ رسول خدا کی متعدد احادیث ہیں کہ دوسروں کے مقدسات کی خود انہوں نے اپنے عملی کردار سے بتایا، توہین نہ کرو، ایسی گفتگو نہ کرو جو انسلٹنگ ہو، ان کے یعنی جنازوں میں شریک ہو، تشییع جنازہ ہے، اگر کوئی جنازہ مٹی جا رہی تو کم سے کم دیکھ کے کھڑے ہو جاؤ،
اس لیے کہ انسان ہے نا وہ، اگر وہ تمہارے مذہب کو نہیں بھی مانتا ہے، غیر مسلم ہے، اور اس کی مٹی جا رہی ہے، میت جا رہی ہے، تو آپ اس احترام میں کھڑے ہوں کہ وہ ایک جنازے کو لے کے جا رہا ہے۔ مولا کائنات کا قول بھی ہے، یا تو تمہارا ایمانی برادر، یا وہ تمہارا ایمانی بھائی ہے، یا تمہارا وہ انسانی بھائی ہے، یعنی وہ عبد خدا تو ہے، تو اس کی رائٹس ہیں۔ یعنی مذہب کوئی بھی ہو، بدھزم ہو کہ جینزم ہو کہ ہندوازم ہو، آپ کو کسی کے دیوی دیوتاؤں، کسی کے مقدسات کو برا بھلا انسلٹنگ گفتگو کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر وہ ان کو بری طریقے سے پیش بھی کرتے ہیں تو آپ ان کو بری طریقے سے نہ پیش کریں، بلکہ یہ آپ سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں قبول کر لیں، یہ کہیں نہیں کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے، انسلٹ نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو قبول بھی کر لیا جائے۔ ہم سے کہا گیا ہے کہ ان کو آپ ان کی انسلٹ نہ کریں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، ان کے خلاف زبان نہ گندی استعمال کریں، اور اپنا میڈیا ان کے خلاف مت لگائیں۔ لیکن اگر آپ ان پر ایکیڈمک گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دنیا آپ کو فریم ورک دیتی ہے۔ فریڈم آف اسپیچ کا یہی مطلب ہے کہ ہم ریشنلی، کنونسنگلی ان چیزوں پر ڈائلاگ کریں۔ یہ سپیریورٹی ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کو انوائٹ کرنے کے لیے ہے کہ آؤ ریشنل ڈسکورس کی طرف، جس کی طرف قرآن مجید نے کہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف ان کو دعوت دو۔ اور کیسے دعوت دو؟ موعظہ حسنہ کر کے، بہترین ڈسکورس کر کے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان سے مناظرہ کرو، ان سے گفتگو کرو، ڈائلاگ کرو، جو بہترین انداز ہے گفتگو کرنے کا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ جاتے جاتے آپ سے ہم ایک کلوزنگ کمنٹ چاہیں گے اس پورے ایپیسوڈ پر، کہ بلاسفیمی اور کفر جو اس وقت کا کرنٹ ایشو ہے، تو اس میں مسلمانوں کا جو رد عمل ہے، جو ریئیکشن ہے، اگر ایسے کچھ واقعات پیش آ جائیں تو کیا ہونا چاہیے؟ میں اختصار کے ساتھ کہ اصل میں ہمیں کسی بھی صورت میں وائلنٹ نہیں ہونا ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے، اپنی جان، مال، عزت اور پورے معاشرے کی عزت اور جان اور مال کو داؤں پہ نہیں لگانا ہے۔ ہاں، ہمیں اسے ٹیکل کرنا ہے کہ ہم ان کو رسول خدا کی اصل سیرت پیش کریں، نوجوانوں سے مخاطب ہوں، ان سے ڈائلاگ اور ڈسکشن کریں، اور رسول خدا کی سیرت کے پہلوؤں کو، ان کے کردار کو، ان کی تعلیمات کو عملی طور پر عام کریں، اور میڈیا کے ذریعے عام کریں، تاکہ لوگوں کو حقیقت معلوم ہو، تاکہ معلوم ہو کہ کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور کون سی دشمنی اپنائی جا رہی ہے اور حقیقت کیا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر قدسی رضوی، جن سے ہم بلاسفیمی یعنی کفر کے بارے میں کچھ نئے ڈائمنشنز جاننے کی کوشش کر رہے تھے، اور اسی کڑی میں ہم نے یہ جانا کہ بلاسفیمی آخر ہوتا کیا ہے، اور اس میں اگر یہ واقعات پیش آ جائیں تو مسلمانوں کا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی، اور ڈاکٹر صاحب نے اس پر روشنی ڈالی اپنے دلچسپ انداز میں، کہ اگر ایسے واقعات پیش آ جائیں تو جو ریئیکشنز ہیں وہ بہت نامنل ہوں، احتجاج کی اجازت ہے لیکن وہ وائلنٹ نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہم اس خاص پیشکش میں آپ سے رخصت لیتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی کچھ دلچسپ باتوں اور عنوان کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔